السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا سوال ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آج کل ایک حدیث بہت گردش کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شخص کی چاہے کتنی ہی نمازیں قضا ہوئی ہوں، رمضان کے آخری ہفتے میں یا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے، تو یہ نماز زندگی کے پچھلے تمام قضا نمازوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ قضا نمازیں 700 سال کے نمازوں کے برابر ہی کیوں نہ صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طریقے کی بات، یہ حدیث یقینی طور پر باطل ہے، موضوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کرنا گناہ عظیم ہے، امت کے اجماع کے مخالف ہے۔ اس طریقے کی من گھڑت احادیث کو تحقیق کے بغیر آگے سینڈ کرنا یہ صدقہ جاریہ نہیں بلکہ گناہ عظیم کا سبب بنتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ قضا نمازوں سے بری ہونے کے لیے ان تمام قضا نمازوں کی فرداً ادائیگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو بات لکھی گئی ہے اور سینڈ کی جا رہی ہے، محدثین نے اس کو رد کیا ہے، لہذا اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا یا کہ آگے بڑھانا ایسے ہی ہے جیسے موضوع حدیث کو بیان کرنا یا موضوع حدیث کو آگے بڑھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسی باتوں کو میری طرف منسوب کرے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو خواہ ایسی من گھڑت احادیث کو آگے سینڈ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ شریعت کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اور ایک سوال قضا نمازوں سے متعلق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض نمازیں غیر رمضان میں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صاحب اس کو لے کر سوال کر رہے ہیں، تو کیا اگر زندگی میں میری 70 نمازیں قضا ہیں تو میں رمضان میں ایک قضا نماز پڑھ لوں تو کیا میری 70 نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ اس کی جانب سے ادا ہو جائیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ رمضان المبارک میں فرض ادا کرنے پر غیر رمضان کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ بس اس مہینے کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب کی فضیلت کو بتانا ہے، یعنی اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسے دیگر نمازیں غیر رمضان میں 70 نمازیں ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں ایک نماز کے ادا کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کے طور پر حرم مکی کے سلسلے میں اس مقام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی ایک نماز غیر حرم کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نیز مسجد نبوی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی ایک نماز اس کے علاوہ جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ حرم مکی اور حرم نبوی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ حرم مکی یا حرم نبوی جائیں اور وہاں سے نمازیں ادا کر کے آ جائیں پھر زندگی بھر نماز کے لیے چھٹی، ایسی بات نہیں، بلکہ جیسے حرم مکی کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر اور حرم نبوی کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر کا درجہ رکھتی ہے،
یہ حدیث جیسے اس مقام کی فضیلت بتا رہی ہے، ایسے ہی یہ حدیث کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ ماہ رمضان کے وقت کی فضیلت کو بتانے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو بس یہ فضائل کو بتانے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ باقی زندگی میں آدمی نمازوں کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے لیے اس کے ذمے میں جو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے ہر نماز کو فرداً علیحدہ طور پر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں اور شریعت کی صحیح فہم نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔